واجب الاحترام سامعین کرام، میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ لوگوں کی محفل میں شرکت کا موقع دیا۔ شاہ صاحب نے میرے بارے میں بتایا اور سارے لوگ جانتے ہیں، وحدت امت میں نے اسی پر لکھی، اور یہ صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ لوگ مناظرے کی چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں صرف اپنی یا دوسروں کے بارے میں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں۔ میں نے اصل سورسز جو ہے نا ہر گروہ کے وہ پڑھے، وہی میرے پاس ہیں، انہی پر میرا مدار ہے۔ میں نے دیکھا اور اللہ وجل بصیرت کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص کافر نہیں ہے، نہ سنی نہ آپ، کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے فہم اور رسالت مآب علیہ السلام سے جو ملا اس کے سامنے میں لوگوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ جانا سب جنت میں چاہتے ہیں، کوئی آپ کا مکذب نہیں، جھٹلانے والا نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے، غیر محدود ہے، اس کا بیان کرتے انسانی عبارت ساتھ نہیں دیتی، اس لیے عبارت میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے کہ سنی کس طرح بات کرتے ہیں۔ آپ بات ایک ہی ہوتی ہے، آپ بے فکر رہیں، کوئی اللہ کو نہیں چھوڑے ہوئے نہ کوئی رسول کو چھوڑے ہوئے ہے، دل میں یہ بات بٹھائیں۔ اگر ظاہر میں آپ وحدت کی باتیں کرتے نا، دل میں سمجھیں کہ نہیں وہ تو گمراہ اور بے دین ہے، وہ آپ کو سمجھ کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ختم ہوگی، اور ختم اس وقت ہوگی جب آپ کھلے دل سے ایک دوسرے کی باتیں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اور اس کے لیے بھی آپ کسی مولوی حضرت صاحب کی طرف نہ جائیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہ بیچارے ٹھیک ہے اور کوئی کاروبار نہیں ملا تو مسجد میں بیٹھ گئے۔ جنہیں عالم کہتے ہیں وہ بہت نایاب ہے۔ عالم جو ہوتا ہے نا وہ سب کو جانتا کیا لوگ کہتے ہیں، اختلاف سے واقف ہوتا۔ تو جیسے قاری صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے ابتدا میں آیت جو تلاوت کی سورہ احزاب کی، اس میں آیا کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کہنے میں آسان ہے، لوگ ڈرتے ہیں۔ جن سے میں بات کرنے ناراض نہ ہو جائیں، میرے مفتی غصے نہ ہو جائیں، میرے گروہ کے لوگ اسے یہ حق نہیں کہہ سکتے، کبھی نہیں کہہ سکتے۔ حق کہنے کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ آدمی جب ممبر پہ بیٹھے تو سمجھے کہ اس وقت میں پل صراط پر کھڑا ہوں، میرے نیچے جہنم ہے، آگے جنت ہے۔ اگر میں نے اللہ کو راضی کیا تو میرے قدم جنت میں ہوں گے، ورنہ میں یہاں سے جب اتروں گا نا جہنم میں گرا ہوا ہوں گا۔ اس لیے میں آپ سے صاف کہتا ہوں، میں کسی کو خوش نہیں کرتا، نہ مسجد میں نہ کہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ نے ابل ہے مسجد نہ تہذیب کا فرزند، کسی کی غلط بات کی میں تائید نہیں کرتا۔ میں ہر شخص کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ دلیل کا مطالبہ کرے، پوچھے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہاں سے کہی ہے، مگر یہ کوئی بات نہیں کہ لوگ مطالبہ کریں کہ آپ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق باتیں کہہ دیں۔ یہ تو مریضوں کی مرضی کے مطابق علاج کی بات ہوئی، ایسی بات نہیں۔ جو حق ہوگا وہ کہوں گا۔ اور دوسری بات جو شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے قرآن مجید کے حوالہ سے، وہ تو مضمون ایسا وسیع الذیل ہے اور اس کے اطراف اتنے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کرنے ہم لگیں تو پھر ایک مجلس اس کے لیے کافی نہیں۔ یہ تو جیسے قرآن کہتا کہ سمندر سیاہیاں بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں، 7 سمندر مدد کے لیے آئے تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو ہماری عبارتوں میں محدود ہو سکتا، مگر یہاں بھی وہی بات میں کہہ دوں گا جو شاہ صاحب نے کہی۔ پہلے میں ان کی باتوں سے جو متاثر ہوا ساتھیوں سے، وہ کہہ رہا ہوں کہ سن لیں آپ، بات اصل میں یہ ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے، پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ۔ یہ تو نہیں ملا خدا کسی کو، نہ مل ہی سکتا ہے جو انگلی اٹھا دیں کہ یہ اللہ۔ جو ایسا مری اور محدود ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا۔ آپ پڑھتے ہیں صفات سلبیہ میں ہوتا ہے کہ اللہ غیر مری، اس لیے جو نظر آ گیا نا وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ امامیہ کا ہر بچہ جانتا ہے کہ وہ تو محدود ہو گیا، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ، اس طرح نہیں ملا، نہ ملے گا ہی کبھی۔ پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے میں اس کی جلوہ گری اور قدرت ہے، ہر شے میں وہ اپنی شانیں دکھا رہا ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ۔ مشکل حکایت اس کے ہر ذرہ ہے نیوس، کہتے ہیں کتنی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ہر ذرے میں وہ ہے، اسی کی کاریگری۔ مشکل حکایت اس کے ہر ذرہ اے نیوس، اما نمی تواں کے اشارت بہو، مگر اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ، کافر ہو جائیں گے۔ ہر ذرے میں ہے مگر اشارہ نہیں کر سکتے۔ ہر ذرے میں ہونے کا مطلب اس کی قدرت، اس کی کاریگری ہے، وہی سارے جلوے دکھا رہا۔ اور بالکل عارف نے یہ بات ٹھیک کہی، جیسے شاہ صاحب سنا رہے تھے کہ اگر رسول اور نبی نہ بھی ہوتے، جہاں میں اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی تھے۔
اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی بنانے والا ہے. اس لیے اللہ کا بیان تو بالکل میں شاہ صاحب اور ساری دنیا بھی اس میں مسرور ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. مضمون ہے توحید کا. توحید میں بھی الہیات پر بہت سے سوال دیے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ آپ پھر میں کبھی موقع دیں، ایک ایک سوال پر بحث کریں. اب میرے سامنے جو بات ہے نا وہ بالکل الگ ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیں، شاید یہ تقریر ریکارڈ ہی ہو جائے اور پوری دنیا میں پھیل جائے کہ توحید کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلوں میں سے ایک مسئلہ. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اب بحث و مناظرے کا ایک مسئلہ رہ گیا، ایسی بات نہیں. سارے دین کی روح ہے. آپ جانتے ہیں کہ سارے جس میں خرابیاں ہو جائیں مگر قلب انسانی صحیح حرکت کرے نا، دل وہ جو ہے نا پمپ کرے خون کو، موت نہیں واقع ہو. آنکھ میں پتلی صحیح ہے، باقی خرابیوں میں علاج ہو سکتا، پتلی جاتی رہے ختم. دین اسلام کے اندر توحید کا جو ہے نا مقام وہ بالکل ایسا جیسے جسد انسانی میں قلب کا. اگر توحید میں خلل آ گیا دین ختم ہے. نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی، سب برباد ہے. توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بالفاظ صریح اللہ نے اعلان کیا کہ سارے جرم جس کے لیے میں چاہوں گا اور میرے رسول کے مطابق معافی کے لائق ہوگا بخش دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کوئی شریک بنائے یہ نہیں بخشا جائے گا. شرک نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ سارے گناہ جو ہے نا جس کے لیے مناسب سمجھوں گا بخش دوں. کہیں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ الجنہ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسا ظلم کرنے والے جنہوں نے اللہ کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا، ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی سفارش کے لیے نہیں آئے گا، نہ خدا کی عدالت میں زبان کھولے گا. شرک کرنے والوں کی بخش کی سفارش کر دے. اس لیے جو مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اللہ اس میں خلط ڈالنے والوں کو نہیں بخشے گا، اور مشرکوں کے لیے کوئی انداز نہیں کہیں سے میسر آئے گی. اس پر بہت توجہ سے غور کرنا چاہیے کہ توحید کیا اور اس کے الٹ جو بات ہے شرک وہ کیا. یہ بھی زیادہ نہیں اس وقت بیان کرنا. یہاں صرف جو بات آپ کے ذہن میں رکھنی ہے نا، اور جو میرے پاس اس وقت ائمہ طاہرین کی ہر حدیث اور روایتیں، آپ لوگ امامیہ آپ کی مجلس میں مناسب یہی تھا کہ میں ائمہ طاہرین کے اقوال پیش کروں، اور وہ بھی مستند کتابوں. کہ ہوتا کیا بات توحید کی ہے کہ اس کے بغیر جنت نہیں. وہاں مدد لیتے ہیں لوگ، فلاں ذاکر نے یہ کہا، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے تھے، فلاں روایت ہم نے پڑھی. آپ یقین جانے اس سے بڑا ظلم دین پر کوئی نہیں. خدا کے لیے ان کتابوں کو دریا بند کر دیں. شرک اور توحید کے لیے کتاب اللہ کے علاوہ کسی کو معیار نہیں بنا دی. یہ روایتیں کیا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس میں کئی راوی جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں. آپ ان سے فیصلہ کر رہے ہیں شرک اور توحید کا. اللہ نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دی اور آپ خطرہ مول رہے ہیں کہ کہانی سنائی ہے کسی نے. یہ کافی ہے میرے سامنے پڑی، اس میں بھی 16,000 میں سے بے شمار روایتیں ضعیف اور کمزور. یہ قرآن نہیں ہے. اسی طرح ہے سنت کی کتاب میں کیا ہے ان کی حیثیت. میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، کوئی سچے ہیں کوئی جھوٹے ہیں. ان سے اتنا بڑا ہم مسئلہ کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تباہ ہوگا. آپ ان سے مر لے رہے ہیں. ائمہ طاہرین نے اسی لیے کہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں نا کہ جو لوگ غلو کرتے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام یا ائمہ کی شان میں کہ وہ یہ ہے خدائی ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس جھوٹی روایتیں. ناراض نہ ہونا، بات میری توجہ سے سننا. آپ میں سے شاید کئی مانتے ہوں گے کہ سب خدائی اللہ نے ان کو دے دی. غلط بات. اللہ لہ الخلق والامر، اللہ نے تنہا دنیا بنائی ہے، تنہا چلا رہا، کوئی اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، نہ نبی کا نہ امام کا. خدائی اس کے اپنے قبضہ میں، وہ رزق دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ دیتا. جھوٹی باتیں چھوڑے. اور میں ائمہ کے حوالے دوں گا، ان کے زمانے میں جھوٹی روایتیں پھیل گئی. اور ائمہ طاہرین سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار خدا کا نام مانو، ہم یہ باتیں کہتے ہیں، یہ ظالم دین کے دشمن ہمارا نام لے کر منسوب کرتے، مگر وہ آپ میں پھیلی گئی. آپ کا زیادہ طبقہ جو ہے نا ہمارے یہاں بھی ہیں، ہم انہیں سنی حضرات کہتے ہیں، بریلوی میرے بھائی ہیں، مگر ان میں بھی علم نام کی شے نہیں، جھوٹی روایت. کتاب اٹھا لیتے ہیں، یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا. کہیں آ جائے گا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے میں اللہ کی آنکھ، کہیں آ گیا جب میں اللہ کا ہاتھ. میں نے ایسے ظالم سنے ہیں جو کہتے ہیں جب اللہ علی اس کی آنکھ ہے، اس کا ہاتھ، اس کا تو خدا ہی ہوا. پھر ممبر پر کہتے ہیں یہ توحید ہے. یہ ائمہ طاہرین نے دین سکھایا.
مذہب امامیہ یہ ہے جس میں ہے کہ قیامت کو بھی خدا نظر نہیں آئے گا. ادھر علی کو خدا کہہ رہا ہے کہ بندے کی شکل نظر آ رہا علی, ادھر کہتے ہیں غیر مری ہے. قیامت کے دن یہ سنیوں کہتے ہیں, تم کہتے ہو اللہ نظر آئے گا, تم تو جھوٹے ہو, اللہ نظر نہیں آتا. کتنی بے جوڑ بات ہے. ادھر غیر مری ہے, ادھر ایک مری وجود کوئی کہتے ہیں اس کی شکل میں خدا آیا. اللہ کا نام مانو, توحید کو بٹا نہ لگا. اور یہ جو ہے نا کہ ہم نے خطبۃ البیان سنا, امیر المومنین کہتے ہیں محرز کی خطبۃ البیان سچا, مولانا آ جائیں گے پوچھے ان سے کہ اللہ کو حاضر نظر کر کے بتائیں یہ روایت صحیح ہے, امیر المومنین نے یہ خطبہ دیا, یہ تو دجالوں نے گڑھا ہے, ان کے نام پر جھوٹ بولا. امیر المومنین خدا کے بندے ہیں, خدا نہیں. مگر کیا کریں, حق بات بیان کرنا ہر جگہ مشکل ہے. لوگ حق نہیں سننا چاہتے, اپنی مرضی کی باتیں سننا چاہتے. میں ایک حوالہ, مسئلہ تو اور ہے مگر اس لیے کہ روایتوں کی حقیقت سامنے آ جائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اصول کافی ہے. پہلا ہی لوگ امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کے پاس گئے. اب یہ مہینہ بھی ان کا ہی, اسی میں ولادت ہوئی, انہی میں شہادت ہوئی آخر میں مامون عباسی کے دور میں. تو کہتے ہیں کہ ابو قرہ المحدث جو ہے, یہ 96 صفحہ تازہ ایڈیشن, کہ اس نے مجھے کہا ادخل علی ابو الحسن رضا علیہ السلام, صبر سے بالکل سننا, سوال ہوگا تو بے شک کرتے رہیں آپ, مگر اللہ کے لیے روایتوں سے جان چھڑا لیں. کوئی روایت نہ توحید اور شرک کے مسئلہ میں لائیں, نہ یہ حضور سے ثابت ہیں, ان میں بھی بڑی ملاوٹ ہے, ائمہ سے بھی ثابت نہیں, جل لوگوں نے بہت کیا. قرآن ہم تک پہنچا ہے قطعیت کے ساتھ, جس شکل میں بناب اس میں امت کو شک نہیں کہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو دیکھیں کہ قطعی اور یقینی کتاب میں کیا لکھا. یہ کوئی گنجائش چھوڑتی ہے کسی کے لیے, کوئی نبی اور امام بھی لوگوں کو کچھ دیتا نہیں. اب وہ کہتے ہیں ابو قرہ سنی عالم تھے کہ مجھے امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کے پاس لے گئے. فاستاذنت فی ذلک, تو راوی بیان کرتا کہ میں نے امام علیہ السلام سے اجازت مانگی. صفوان بن یحییٰ راوی, فاذن علی, انہوں نے اجازت دے دی. فدخل علیہ, تو وہ ابو قرہ آ گئے. فسأل عن الحلال والحرام والاحکام حتی بلغ سؤال التوحید, وہ پوچھتا رہا حلال حرام کے اور شریعت کے مسئلے, حتیٰ کہ بات توحید تک پہنچ گئی. فقال ابو قرہ ان روینا ان اللہ قسم الرؤیات والکلام بین نبیین. اب سنیوں کی یہ روایت ترمذی میں ہے, وہ بھی ضعیف ہی, کہ اللہ نے دو چیزیں دو نبیوں میں تقسیم کر دی. کلام موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا, ان سے باتیں آمنے سامنے, دیکھتا نہیں تھا آواز سنتا تھا, اور رویت جو ہے دیکھنا یہ حضور کو دے دی, معراج کے دن آپ نے دیکھا. یہ ابو قرہ نے پوچھا امام سے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ نے دو نبیوں میں یہ کیا, ایک کو دیدار دے دیا, ایک کلام. فقسم الکلام علی موسیٰ, کلام موسیٰ علیہ السلام کو دیا, ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا, دیدار حضور کو دیا. فقال ابو الحسن علیہ السلام, امام علیہ السلام نے جو بات کی گر کی بات, وہ مسئلہ رہنے دیں دیدار کا, امام نے جو گر سمجھا آج اس کو پلے باندھ دے, گاڑی پٹری پر آ جائے گی, ورنہ وہی خطرہ کہ شرک کو نہیں اللہ بخشے گا. آپ پھنسے رہیں گے. اور حوالہ کیا ہوا, ہمارے مولوی صاحب نے سنا, مولوی صاحب کیا سناتے, کلام اللہ دنیا سے چلا گیا, شروع سے آخر تک اس کو پڑھو. تو امام علیہ السلام نے جو کہی, یہ عام طور پر بھی حدیثوں کو پرکھنے کے لیے گڑ. فمن المبلغ اللہ علی سکران الجن والانس, امام علیہ السلام نے فرمایا تو پڑھا لکھا آدمی ابو قرہ, اللہ کی طرف سے جنوں اور انسانوں کو یہ کلام کس نے پہنچایا؟ لا تدرک الابصار ولا یحیطون بعلم ولیس کمثلہ شیء. یہ کس کلام کی آیتیں ہیں؟ رسول اللہ نہیں لائے, قرآن میں نہیں آیا کہ لا تدرک الابصار, آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. لا یحیطون بعلم, لوگ اپنے علم سے اس کو گھیر نہیں سکتے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مانند کوئی نہیں. امام نے یہ آیتیں پڑھ کر کہا کون ہے اس کا پہنچانے والا؟ رسول اللہ نے پہنچایا. الیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیثوں کے لیے گر کی بات ہے. صرف یہ مسئلہ نہیں, ہمیشہ کے لیے کوئی حدیث سنائے کہہ رہے پہلے ثابت تو کرو کہ رسول اللہ نے فرمایا. کوئی گارنٹی ہے میں نے فلاں سے سنا, میں نے فلاں, کون ضامن ہے کہ یہ جو سچ بول رہے ہیں یہ معصوم ہے سارے؟ 6-7 راوی درمیان کو ویسے کہا بنا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ نے پہنچایا. قال کیف یجیء رجل للخلق نبیا فیخبر من جاء من عند اللہ. آپ نے فرمایا ذرا بتا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مخلوق کی طرف آئے اور انہیں خبر دے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, نبی ہے. وَأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ, اور اللہ کے حکم سے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. فَيَقُولُ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اور اس کلام میں وہ یہ لوگوں کو پہنچائے وہ رسول کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی,
اس کو لوگ علم سے گھیر نہیں سکتے، اس کی مانند کوئی نہیں۔ ثم یقول رأیت بعینی وحدت بعلما والا سورۃ البشر، اور دوسری طرف کہا کہ میں نے آنکھوں سے اس کو دیکھا، ادھر کہا کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ادھر حدیث میں کہہ دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر کہتا اس کو گھیر نہیں سکتے، ادھر اس کو پوری طرح گھیر لیا کہ اس شکل کا تھا وہ۔ اما تستحیون، تمہیں شرم نہیں آتی کہ قرآن میں وہ پوچھا رسول نے؟ دوسری طرف یہ بڑی ٹھوس حدیث ہے یہ سنی شیعہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ ادھر رسول قرآن میں یہ پہچانتا ہے جو قطعی ہے، ادھر یہ حدیثیں کہتا ہے جو تم لوگ بیان کر رہے ہیں ان سے الٹ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ما قدرت زنادقۃ ان ترمی بہذا یکون یاتی من اللہ بشیء ثم یاتی بخلاف من وجہ آخر۔ امام علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا یہ تو دین کے دشمن زندگی اور کافر بھی تہمت رسولہ پر نہیں لگا سکے تھے کہ ادھر ایک بات کہتا ہے اور ادھر دوسری کہتا ہے، یہ تضاد کی تہمت تو کافر نہیں لگا سکے، تم نے لگا دی کہ قرآن میں یہ کہہ دیا آنکھیں نہیں دیکھتی، ادھر کہہ دیا میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ قال ابو قرہ فانہ یقول ولقد رأى نظرۃ اخری، تو ابو قرہ نے کہا ادھر قرآن میں یہ بھی آتا کہ حضور نے دوسری بات بھی دیکھا، یہ سورہ نجم ہے۔ فقال ابو الحسن علیہ السلام ان بعد هذه الآیات ما يدل على ما رأى، امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے بعد جو آ رہا وہ بتاتا کہ کیا دیکھا، اس میں اللہ کا ذکر کوئی نہیں جو تو نے پڑھا دیکھا، وہ کیا دیکھا وہ تو آگے بیان کیا۔ ہے سو قال ما كذب الفؤاد ما رأى، فرمایا آگے آتا کہ جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا، یقول ما كذب فؤاد محمد ما رأى عینا، فرمایا جو کچھ رسول اللہ نے دیکھا تھا وہ دل سے بھی دیکھا، پوری تسلی سے آنکھوں نے بھی دیکھا۔ ثم اخبر بما رأى، پھر بتا دیا اسی صورت میں کیا تھا دیکھا۔ فقال لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، ایسی حدیث ہے امام کی، میں کہتا لکھوا کر سونے سے حرفوں کے پوری امت کو بانٹو کہ قرآن کے مقابلے میں روایتاں نہ لایا کرو، اللہ کے رسول کو تم دوگلا ثابت کرتے ہو ادھر کچھ کا۔ فرمایا قرآن نے تو کہہ دیا کہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، نشانیاں دیکھی ہیں، رب کو دیکھا نہیں کا۔ فآیات اللہ غیر اللہ، آیتیں اور ہیں اللہ کی، نشانیاں اللہ اور ہے، وہ آپ اور ہے، نشانیاں اس کی ہے اور ہیں۔ وقد قال اللہ ولا یحیطون بعلم، اور فرمایا ساتھ ہی اس نے قرآن میں کہا کہ علم سے تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، جتنا مرضی زور لگا لو، فرسی بن جاؤ، دانشور بن جاؤ، علم سے وہ قابو نہیں آ سکتا۔ فاذا رأت الابصار فقد احاطت بالعلم ووقعت المعرفہ، جب آنکھوں سے نظر آ گیا، وہ دل سے سمجھنا تو بعد کی بات نہیں، یہ تو آنکھوں سے قابو آ گیا، جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو احاطہ بھی حاصل ہو گیا کہ یہ ہے اللہ، اور معرفت بھی حاصل ہوگی۔ فقال ابو قرہ فتکذب بالروایات، اے میں نے وہ سارا دفتر دریا بلد کرنا ہے جس سے یہ غلو دنیا میں پھیلا ہوا کہ امام یہ کرتے ہیں، نبی یہ کرتا، ایک ایک روایت میں نے پرکھی، صرف یہ نہیں کسی حدیث پر یہ اصول تھا پرکھی کہ اللہ کی قسم میں سے اللہ کے رسول نے اور امام نے ایک بات ہی نہیں کی کہ ہم رزق دیتے ہیں بارشیں بتائیں، سب جھوٹ ہے، سنیوں نے بھی جھوٹ کرے، رسول یہ کرتا ہے انہوں نے نہیں، یہ سب کام اللہ کا، نہ پیدا کرنے میں کوئی شریک تھا نہ چلانے میں۔ تو قرہ کہ ابو قرہ کہتا کذب بالروایات، آپ ان حدیثوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ فقال ابو الحسن علیہ السلام اذا كانت الروایات، کاشف بچہ یہ سب نوٹ کر کے پوچھاؤ، اذا كانت الروایات مخالفۃ للقرآن کذبتها، جب روایتیں قرآن کے خلاف ہوں گی میں ان کو جھٹاؤں گا، ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا، کہاں قرآن اور کہاں یہ روایتیں۔ وما اجمع المسلمون علی انه لا يحاط بعلم ولا تدرك الابصار وليس كمثله شيء، اور فرمایا یہ تو اختلافی بات بھی، قرآن بھی کہتا اور امت ساری کا بھی اجماع ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس کو، اور نہ اس کو گھیر سکتے ہیں، اور نہ وہ اس کی مثل ہے کوئی، قرآن کی اجماع۔ یہ 95 اور 96 صفحہ سے کتاب التوحید سے میں نے پڑھا، باب فی ابطال الرؤیا، امام نے کہا رد کر۔ اب ایک دوسری روایت بھی پڑھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ باتیں سناتے رہیں توحید کی، آپ کوئی کافروں کے بچے ہیں، سب جانتے ہیں کہ توحید کیا، مگر ملاوٹ شرک کی ہوگی، توحید مانتے ہیں کہ اللہ ہے مگر اس کے ساتھ بہت سارے بنا دوں کہ اللہ نے اختیار اپنے ذہن کو دے دیے اور یہ آپ دنیا کو چلا رہے ہیں، یہ شرک سے بچنا، توحید جو ہے نا اس کو خالص کرنا ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں لینے دیں۔ یہ الاحتجاج علی اہل الحجاج ہے، ابو طالب الطبرسی، اس میں بھی آیا یہی حدیثوں والا قصہ کہ ایک شخص امام علیہ السلام سے ملا اور اس نے اس وقت یہ بات کہی، یہ 216 صفحہ، وانا الحسین ابن خالد انا ابو الحسن رضا علیہ السلام قال قلت له يا ابن رسول الله ان الناس ينسبوننا الى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الاخبار في ذلك عن ابائك الائمه المسلمين، مسئلہ یہ بھی دوسرا ہی ہے مگر وہ متعلق اس سے ہے کہ روایتیں جو انہوں نے بڑا غرق کیا۔ امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ لوگ ہمیں منسوب کرتے ہیں شیعوں کو
کہ ہم تشبیہ کے قائل ہیں کہ اللہ ایسا ایسا ایسا، اور جبر کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں سے جو کچھ کراتا ہے، باقی اور ویسے کافی میں بات پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا۔ ابھی شاہ صاحب میرے سامنے باتیں کر رہے تھے کہ میں تو حیران ہوں کہ لوگ، اس نے بھی کہا کہ امام لوگ ہمیں کہتے ہیں لما رویا من الاخبار فی ذالک آبائک الائمہ علیہم السلام، اب نہیں، اس نے کہا آپ کے جو آباء و اجداد گزرے ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، حضرت جعفر صادق ہیں، پہلے فرمایا تمہارے ائمہ جو باپ گزرے ان سے روایت ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے انسان بے بس ہے اللہ کراتا، اللہ ایسا ایسا تشبیہ کی، تو روایتیں آئی ہیں۔ اچھا کیا اس حسین بن خالد اسی وقت پوچھ لیا، ورنہ وہ بھی روایتیں ہمارے گلے پڑ جاتی کہ ائمہ سے، مولویوں کی نہیں، ائمہ سے روایتیں۔ فقال یا ابن خالد اخبرنی عن الاخبار التي رویت عن آباء الائمہ فی الجبر والتشبیہ اکثر من الاخبار التي رویت من النبی فی ذلک۔ انہوں نے کہا بھائی خالد تو بتا کہ جو روایتیں میرے باپ دادا کی طرف منسوب کر کے بیان ہوئی ہیں اس بارے میں وہ زیادہ ہیں تعداد میں، یا رسول اللہ کا نام لے کر جو لوگوں نے اس بارے میں حدیثیں جبر کی بنائی تھے وہ زیادہ، بتاؤ۔ یہ صرف میرے ماں باپ دادے پر الزام لگا، رسول اللہ کے نام پر چل رہی۔ فقال بر ما رویت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، حسین بن خالد نے کہا جو رسول اللہ سے روایت کی گئی زیادہ، اور وہ سنیوں کی کتاب میں پڑھی، میں دوسری پڑھی ہوئی کہ حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا۔ امام نے پوچھا میرے باپ دادے کا تو نے حوالہ دیا، لوگوں نے تو رسول اللہ کو معاف نہیں کیا، ان کے نام پر اتنی بنائی ہے۔ فَلْيَقُولُوا إِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَقُولُ بِالتَّشْبِيهِ الْجَبْرِ، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اب نتیجہ یہ نکلنا چاہیے ان حدیثوں کی وجہ سے کہ لوگ کہہ دیں کہ رسول بھی تشبیہ کا قائل تھا اور وہ بھی جبر کا قائل تھا، کہو نا اگر یہ حدیثیں تو فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يقل شيئا من ذلك، تو میں نے کہا کہ کہتے ہیں لوگ کہ رسول اللہ نے یہ کوئی بات نہیں کی، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَلَيْهِ، یہ صرف حضور کا نام لے کر لوگوں نے بیان کر دیا ہے، راوی نے یہ بات کہی، ٹھیک کہی۔ تو امام نے فرمایا فَلْيَقُولُوا فِي آبَاءِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِنَّمَا رُوِيَ عَلَيْهِ، لکھ لو اپنے دل پر، فرمایا اسی طرح کہہ دو کہ ہمارے باپ دادوں کا نام لے کر بھی جو ائمہ کی حدیثیں بیان کرنے وہ انہوں نے نہیں کہی، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی، انہوں نے نہیں کی، ان سے یہ ثابت نہیں۔ ثم قال من قال بالتشبیہ والجبر فهو کافر مشرک ونحن براء منہ، آپ نے فرمایا جو شخص عقیدہ رکھے گا کہ اللہ مخلوق میں سے کسی کی طرح تشبیہ یا جبر کا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ کراتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ ونحن براء منہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب 1400 سال ہو گیا، اب ہم کیا کریں کہ روایتوں میں کیا گنجا ہو ائمہ کے زمانے میں سامنے ان کے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انما وضع الاخبار انا فی التشبیہ والجبر الغلاۃ الذین صغروا عظمت اللہ، کہ یہ ہمارا نام لے کر جو جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں نا لوگوں نے تشبیہ کی اور جبر کی، یہ غالیوں نے گھڑی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر بہت گھٹا دی، ان کے نزدیک وہ بڑا چودھری ہم چھوٹے چودھری ہیں، انہیں اللہ کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کیا، اس لیے غالی ہو گئے۔ فمن احبہم فقد ابغضنا، جو ان غالیوں سے محبت کرے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ ومن ابغضہم فقد احبنا، جو ان غالیوں سے دشمنی رکھے گا وہ ہم سے محبت کرے گا۔ ومن والاہم فقد عادانا، جو ہم کو حد سے بڑھاتے ہیں ان سے جو محبت کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ ومن عاداہم فقد والانا، جو ان کا دشمن ہوگا کہ اللہ کو اللہ رہنے دو، امام کو اور نبی کو اپنی جگہ پر رکھو، وہ ہمارا دوست ہے۔ ومن وصلہم فقد قطعنا، جو ان سے جڑے گا ہم سے کٹ جائے گا۔ ومن قطعہم فقد وصلہم، جو ان سے کٹے گا وہ جڑے گا۔ ومن دفعہم فقد برنا، جو ان کو دفع کرے، ان کو اچھا سلوک ان سے، وہ ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ ومن برہم فقد دفعنا، جو ان کو بھی بلائے کہ بڑے اچھے مولوی ہیں، بڑے ذاکر، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ ومن اکرمہم فقد اہاننا ومن اہانہم فقد اکرم، جو ان کی عزت کرے وہ ہماری توہین کرتا ہے، جو ہماری توہین کرا ان کی توہین کرے وہ ہماری عزت کرتا ہے۔ ومن قابلہم فقد ردنا ومن ردہم فقد قابلنا، جو ان کو رد کرے وہ اصل ہم ائمہ کو مانتا ہے، اور جو ان کو قبول کرے وہ ہمیں رد کرتا ہے۔ ومن احسن الیہم فقد اساء الینا، جو ان سے اچھا سلوک کرے وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ ومن اساء الیہم فقد احسن الینا، جو ان سے اچھا سلوک نہ کرے کہ ہم نہیں ایسے ذاکروں عالموں کو بلائیں گے، توحید کو برباد کرتے ہو، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک۔ ومن صدقکم فقد کذبنا،
جو ان کی جھوٹی روایتوں کو سچا مانے وہ ہمیں جھوٹا کہتا ہے، ومن کذبہم فقد صدقنا، جو ان کو جھوٹا کہے وہ ہماری تصدیق کرتا ہے، ومن آتاہم فقد حرمنا ومن حرمہم فقد آتانا، جو ان کو دے گا ٹکا پیسہ اس نے ہمارا حق مارا، اور جو انہیں محروم کرے وہ ہمارا مانے و یبنا خالد من کان من شیعتنا فلا یتخذ منہن ولیا ولا نصیرا، اے ابن خالد پہنچا دو لوگوں کو کہ اگر کوئی ہمارا شیعہ ہوگا تو کبھی ان کو اپنا دوست اور مددگار نہیں بنائے گا، ان کا غالیوں سے کیا طرح۔ ایک اور سن لیں کہ لوگوں نے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، شیعوں میں گڑبڑ ہو گئی، شیعہ وہ بھی پیدا ہو گئے جو زیادہ کہ سب خدائی انہیں کی قبضہ۔ ابو الحسن علی بن حماد دلال کمی قال اختلف جماعت من الشیعہ فی ان اللہ عز وجل فوض الی ائمۃ صلوات اللہ علیہم یخلق یرزق، جماعت شیعہ میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار ائمہ علیہ السلام کو دے دیے، وہی آپ پیدا کرتے ہیں وہی رزق دیتے ہیں۔ فقال قوم ھذا محال، کچھ شیعوں نے کہا یہ غلط بات ہے، لا یجوز اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا، لأن الاجسام لا يقدر اللہ خلق غیر اللہ عز وجل، کیونکہ کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، بنی چیز سے تو بنا سکتے ہیں، لوہا اس سے آگے سما، خود لوہا ہی نہیں اور کون کہنا اور ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وقال آخرون بل اللہ اقدر الائمہ علی ذلک وفوض الیہم، دوسروں نے کہا نہیں اللہ نے ان کو یہ طاقت دے دی اور ان کے سپرد کر دیا۔ فخلقوا ورزقوا، انہوں نے پیدا کیا جہان، انہوں نے رزق دیا، وہی جعلی حدیث ہے۔ فتنازعوا فی ذلک نزاعا شدیدا، جھگڑا بہت ہو گیا شیعوں میں، دونوں گروہوں میں لڑائیاں۔ فقال قائل ما بالکم لا ترجمون الی ابی جعفر محمد بن عثمان، تو کسی کہنے والے نے کہا یار امام تو نظروں سے غائب ہے، ان کا نائب تو موجود ہے جو ان کے پاس جاتا ہے ہمارے رکے لے کر اور توقییں لاتا ہے، محمد بن عثمان، ابو جعفر کی طرف تم کیوں نہیں رجوع کرتے؟ ان کو وہ یہ مسئلہ فتسألون عن ذلک لیوضح لکم الحق فیہ، ان کو یہ لکھ کر دو وہ تمہارے لیے حق واضح کرے کہ صحیح بات کیا۔ فإن الطریق الی صاحب الامر، جو وقت کے امام ہیں ان تک رسائی اب ان کی ہے۔ فرضیت الجماع، لوگ راضی ہو گئے ابی جعفر کہ ٹھیک ہے ان کو دو لکھ کر، وسلمت وجابت الی قول، بات مان لی، فکتب المسئلہ وانفذوا الیہ، مانتے ہیں سب بیٹھے ہوں گے، کئی بے شک دل میں کرتے ہوں کہ اماموں کو مان دے، امام کا مانو نا، رکا آ رہا ہے امام کی توقیر، جب بھیجا کہ یہ فتنہ پیدا ہو گیا، امام صاحب دیکھیں آپ نے بھیج دیا، فخرج علیہم من جہت توقیر نسخہ، یہ امام زمان علیہ السلام کا فرمان پھر آیا، آپ نے لکھ کر بھیجا، ان اللہ تعالیٰ هو الذی خلق الاجسام وقسم اللہ، اللہ نے جسموں کو پیدا کیا ہے وہی روزی دیتا ہے، لأنہ لیس بجسم ولا حال فی جسم، نہ وہ خود جسم ہے نہ کسی دوسرے جسم میں وہ حلول کرتا سماتا، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ واما الائمۃ علیہم السلام فانہم یسألون اللہ تعالی فیخلق ویسألونہ فیرزق ایجابا لمسألتہم واعظاما لحقہم، ائمہ کا احترام بھی بتایا کہ اماموں کا بس اتنا اختیار ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ ان کی دعا پر کسی چیز کو پیدا کر دیتا، وہ رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ خود نہیں ان کے قبضہ میں، نہ وہ رزق دیتے ہیں نہ پیدا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میں وہ سوال کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کے کہنے پر کر دیتا۔ کتنا صحیح عقیدہ، اختیار اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے سپرد نہیں، ڈیلیگیٹ نہیں کی، مگر کہنے پر نیک بندوں کے دعائیں سنتا، ان کے اپنے نیک بندوں کا اکرام اور اعزاز کرتے ہوئے، اکرام اللہ و اعزاز من الحق، ان کی شان بیان کرتے ہوئے بالکل اللہ تعالیٰ ایسے کام کرتا۔ اب دیکھ لیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، شخص مسجد میں داخل ہوا، باب الرحمت کہلاتا، مسجد نبی کا ادھر رہا باب الرحمت کہلاتا، کیونکہ وہ آدمی آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مال مر گئے، فصلیں جو ہے نا خشک ہو گئی، دریا سوکھ گئے، دعا فرما، ایک ٹکڑا نہیں تھا بادل کا، آپ نے ہاتھ اٹھائے ممبر پر، دیکھتے دیکھتے مدینہ بادلوں سے گھر گیا اور لوگ گھروں کو گائے پانی میں ڈوبتے گئے، 7 دن پانی نہیں رکا، اور 7ویں دن اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول اب تو سب کو برباد ہو گیا، دعا فرمایا اللہ بارش روک لے، رک گئی۔ تو امام نے کہا بھائی پیدا اللہ کرتا، رزق اللہ دیتا، یہ ائمہ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ پیدا بھی کر دیتا ہے، رزق بھی دے دیتا۔ ایک روایت اور پیش کروں گا، اس سے کئی مسئلے حل ہوں گے، اور یہ اتنی بڑی روایت ہے، میں نے سنیوں کے مجمع میں سنائی، اتنے بہترین طریقہ سے 3 مسئلے کوئی نہیں حل کر سکتے۔ یہ بھی ایسی عمدہ روایت ہے، ان ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن باوہ الکمی،
شیخ الصدوق رحمۃ اللہ علیہ قال حدثني محمد بن ابراہیم بن اسحاق الطالقانی قال كنت عند شیخ ابو القاسم الحسین بن روح رضی اللہ عنہ ما جماعت من علی بن عیسیٰ الکسری. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے شیخ ابو القاسم الحسین بن روح کے پاس. یہ بھی اسی طرح جیسے پہلے نائب امام گزرے ہیں، یہ امام زمان کے نائب تھے، 4 گزرے نائب جو جاتے تھے ملاقات کرتے تھے، مسائل حل ہوتے تھے. بعد میں تو غیبت کبریٰ شروع ہوگی. تو بیٹھے تھے اور ہم نے اس وقت علی بن عیسیٰ الکسری بھی تھا. فقام الی رجل فقال لو انی اريد ان اسالک شیء. انہوں نے اٹھ کر نائب امام سے پوچھا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. فقال له سال ما بداک. انہوں نے کہا جو تیرے دل میں پوچھ رہا. کئی مسئلے حل ہوں گے. آج کی محفل میں یہ روایت سے کتنے الجھنے ہیں تو دور ہوں گی. فقال الرجل اخبرنی الحسین بن علی علیہ السلام اہو ولی اللہ. مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین بن علی علیہ السلام اللہ کے دوست تھے؟ قال نعم. انہوں نے کہا اللہ کے دوست. قال اخبرنی ان قاتل لعنہ اللہ و عدو اللہ. ان کے قاتل کے بارے میں اللہ اس پر لعنت کرے بتاؤ کہ اللہ کا دشمن تھا. قال نعم. یہ سوال ویسے بھی پریشان کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نے آج درس دے وہ بھی جیتا. اس دنیا میں صورتحال یہ کہ اللہ کا بندہ تو ہے اس کے پر گھوڑے دوڑائے جا رہا ہے اور بے ایمان تخت پر بیٹھا ہوتا. اب پریشانی تو ہوتی. سوال بھی اس نے کیا کہ کیا حسین اللہ کے دوست نہیں تھے اور قاتل دشمن نہیں تھا؟ قال نعم. ہاں. قال رجل فاری جو صلی اللہ عز وجل دوبا والا ولی. اس نے کہا تو نائب امام سمجھا کہ اللہ اپنے دشمن کو اپنے دوست پر مسلط کر سکے. دوست ہار گیا، اس کا سر نیزے پر چڑھ گیا اور اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دی اور دشمن نے خوشیاں منائی. جواب دے. فقال ابو القاسم قدس اللہ روحہ افہمنی ما اقول لک. نائب امام نے کہا اب اچھی طرح میری بات سن لے، سمجھ آ جائے گی. اعلم ان اللہ تعالی لا یخاطب الناس بمشاہدۃ العیان ولا یشافہم بالکلام. کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آمنے سامنے آ کر بات نہیں کرتا، نہ ان پر اپنی وحی نازل کرتا. اس کا یہ طریقہ نہیں کہ سامنے آ جائے کہ کو بتاتا پھرے. ولکن جلت عظمتہ یبعث الیہم من اجناس اصناف بشر مثلا. اب یہ بشریت کا مسئلہ بھی لوگوں نے نزاعی بنا دیا. پڑھے امام کے نائب کی بات. وہ کہتا بشر نہ آتے نبی رسول تو دین تباہ نہ ہو جاتا. فرمایا اللہ سامنے نہیں آتا اور اب وہ بھیجتا ہے ان لوگوں کو جو انہی کی جنس میں سے ہوتے ہیں، انہی کی قسم میں سے ہوتے ہیں، بالکل بشر ہوتے ہیں. وَلَوْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا مِّنْ غَيْرِ صِنْفِهِمْ وَصَوَرٍ مِّنْ نَفَرٍ وَلَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ. اگر وہ کسی اور جنس میں سے بھیج دیتا تو لوگ نفرت کرتے اور ان سے دین کبھی بھی نہ سیکھتے. وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتہ نیکیاں کرتا تو ہم کیا کریں، یہ نور ہے کر گیا نیکیاں ہم کر سکتے ہیں. اللہ انہی سے بھیجتا ہے تاکہ قیامت کے دن کو کیا میں نہیں کر سکتا تو ان میں سے کھڑا کر لے کہ یہ بشر نہیں تھا، اس نے نہیں یہ کام کیا. تم کس بہانے سے کہتے ہو کہ میں. امام کے نائب نے فرمایا اللہ خود نہیں آئے گا، بشروں میں سے رسول بھیجے گا تاکہ لوگ سمجھیں ہم میں سے ہے. جب یہ کر سکتا یہ تکلیف ہے مالا یہ طاقت نہیں. ایسے حکم نہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں، ہم اگر نہیں کریں گے مجرم ہوں گے. فلما جاؤ. اب ثابت بھی کرنا تھا کہ بشر تو اس لیے بنائے کہ نمونہ بنے، کام لوگ کر سکے کہ ہماری طرح یہ بھی کرتا. مگر دوسری طرف کو امتیاز بھی ہونا چاہیے، پتہ لگے کہ کس طرح ہم مانے کہ یہ رسول اللہ کے، یہ تو ہماری طرح کے جیسے کافر صرف یہی دیکھتے تھے ہماری طرح کے، دوسرا پہلو نہ دیکھ سکے ہیں واقعی ہماری طرح کے، اس بار نمونہ بننا. مگر ساتھ کوئی ایسا نشان بھی ہونا چاہیے نا جس سے پتا چلے کہ اللہ نے بھیجا. تو فرمایا جب وہ آئے وہ کانوا من الانس اور لوگوں کی قسم میں تھے، یاکلون الطعام کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق بازاروں میں بھی پھرتے تھے. قالوا لم انتم مثلنا لا نقبل منکم حتی تاتونا بشیء ناجز من عطاء بشر. تو جس طرح اگر بشر نہ ہوتے تو ایمان والے لوگوں کے لیے اسوہ نمونہ نہ بن سکتے. وہ کہتے وہ تو مخلوق ہی دوسری ہے، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں ان جیسا، دین تباہ ہوتا، سنت اور اسوہ پر عمل کیسے ہوتا. اور اگر فرق نہ ہوتا تو لوگ کیوں مانتے کہ اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے اس کو ہم رسول اور امام مانے. فرمایا لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، تم تو ہماری طرح کے یہ کھاتے پیتے چلتے، جب تک کوئی ایسی چیز نہ پیش کرو جس سے ہم عاجز آ جائیں. اے معجزے کی بھی اب نام ضرور پیش کر رہے نائب. فنعلم انکم مخصوصون دوننا بما لا نقدر علیہ. ایسا کام کر کے دکھاؤ جس پر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بشر تو نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کام ہوتا. فجعل اللہ عز وجل لهم المعجزات الذی یعجز الخلق. بشریت کا مسئلہ حل ہوا کہ نمونہ بننا ہے، دوسری جنس میں ہوگا اسی وقت بیریئر کھڑا ہو جائے گا کہ امت نہیں یہ کام کر سکتی، وہ تو اور تھے تم کر سکتے. اور باقی جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اور تھے عمل نہیں کرتے، ان کا پہلا حوالہ یہ کہ حسین عمل کر گیا ہم کر سکتے. بشریت کس لیے ہے کہ اللہ کھڑا کرے کہ تمہاری طرح کا نہیں، کیوں نہیں کرتے.
اور معجزے اس لیے ہیں کہ پہچان ہو کہ اللہ کی طرف سے ہونے کا نشان کیا. تو اللہ نے ایسے معجزات دیے جس سے مخلوق عاجز آ گئی. فمنهم من جاء بالطوفان بعد الانذار والانذار فغرق جميع من طغى وتمرد. نوح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ایسا طوفان آیا کہ انہوں نے جب حجت تمام کر دی، سمجھا دیا، لوگ نہیں مانے، ایسا طوفان کہ جتنے سرکش باغی سے تباہ ہو گئے. حالانکہ وہاں امکان ہی نہیں تھا طوفان کا. کشتی بنا رہے تھے، ٹھٹھے کرتے کہ یہاں ریت کے ٹیلوں پر آئے گا طوفان، آ گیا معجزہ. وَمِنْهُم مَّنْ أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَكَانَتْ لَهُ بَرْدًا وَسَلَامًا. کسی کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے جلایا نہیں، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی بن گئی، نشان بن گیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَخْرَجَ مِنَ الْحَجَرِ الصَّلْبِ النَّاقَةَ. اور ایک پیغمبر کو معجزہ دیا کہ انہوں نے کہا یہ سخت چٹان جو ہے اس میں سے اونٹنی نکال کر دکھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال دی اللہ کو حکم دی. وَأُخْرَى بَاجْرًا مِنْ زَرْعِهَا لَبَنٌ. اور اس کے تھنوں میں سے دودھ بھی بہہ گیا. وَمِنْهُم مَّنْ فَرَقَ الْبَحْرَ وَفُجِّرَ لَهُ مِنَ الْعُيُونِ وَجُعِلَ الْعَصَايَ الْيَابِسَ سَوًّا. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے، ان کا عصا خشک جو تھا وہ سام بن گیا. تلقف ما یافکون. جو لوگ جادو لائے اس کو نکل گیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَبْرَأَ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيَا الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کچھ ایسے آئے جنہوں نے مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، مردے زندہ کی. عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأَنبَأَهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ. یہ توازن ہے کہ بشر ہونا بھی لازم ہے، فرق ہونا بھی لازم ہے کہ پہچان تو سکیں کہ اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کی خبر دیتے تھے جو لوگ کھاتے تھے اور اپنے گھروں میں چھوڑتی بھی ہوتے. وَمِنْهُم مَّن شَقَّ لَهُ الْقَمَرُ. وہ بھی آئے پھر جن کے لیے چاند پھٹ گیا. وَكَلَّمَهُ الْبَهَائِمُ مِثْلَ الْبَعِيرِ وَالذِّئْبِ. اور اونٹ نے اور بھیڑیے نے ان سے کلام کیا، رسول کریم علیہ السلام کیا وغیرہ ذلك. فَلَمَّا أَتَوْا بِمِثْلِ ذَلِكَ وَعَجَزَ الْخَلْقُ مِنْ أُمَمٍ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ. اب وہ مسئلہ حل ہوگا کہ کیوں پھر اللہ کے نیک بندوں کو یہ حال پیش آیا کہ وہ پھر دشمنوں نے ان پر غلبہ حاصل کیے، ٹکڑے کر دی. لائے یہاں کہ بشر ہونا لازم تھا، ان کے طریقے پر لوگ عمل کر سکے، سنت پر. فرق معجزات کا ہونا لازم تھا، پہچان ہو سکے اللہ کی طرف سے. مگر اب ایک خطرہ تھا جو ہو گیا کہ معجزے دیکھ کر لوگ سمجھیں یہ سب کچھ آپ ہی کرتے، یہ تو خدا ہی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے یہ کیا. جب مخلوق ان جیسے معجزے لانے سے عاجز آ گئی، کان من تقدیر اللہ جل جلالہ ولطفہ بعباد الحکمت ان جعل انبیاء محاذ المعجزات فی حال غالبین واخری مغلوبین وفی حال قاہرین واخری مکروہ. میں نے بہت پڑھا مگر اس روایت سے بہتر روایت میرے سامنے نہیں آئی کہ بشریت بھی سمجھ آ گئی اس کا فلسفہ. بشر نہیں ہوگا تو لوگ اسی وقت کہیں گے ہم نہیں ان طریقوں پر عمل کر سکتے. معجزات نہیں ہوں گے، پہچان نہیں ہو سکے. اور اگر معجزے رہیں گے لوگ خدا بنا لیں گے کہ خدائی ان کے پاس. تو فرمایا جب لوگ ان جیسے معجزے نہ لا سکے تو اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مہربانی اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے ان معجزات کے ساتھ اپنے انبیاء کو کسی حال میں غالب کیا اور دوسری حالت میں مغلوب کر دیا. کہ خدائی ہوتی تھی یہ کیوں ہوتا؟ بدر میں فتح، احد میں شکست، سر مبارک زخمی، دندان مبارک شہید. وقاہرین، کبھی جیت گئے کبھی ہار گئے. وفی حال قاہرین وقرا مقہورین، کبھی جیت رہے ہیں کبھی ہار رہے ہیں. ولو جعلهم اللہ عز وجل فی جمیع احوالهم غالبین وقاہرین. اگر ہر حال میں اللہ انہیں غلبہ ہی دیتا جاتا اور وہ جیتے جاتے. ولم یبتلہم ولم یمتحنہم، نہ ان کو امتحان میں ڈالتا اور ان کی آزمائش نہ کرتا. لاتخذوا الناس آلہۃ من دون اللہ، لوگ اللہ کے سوا ان کو خدا بنا لیتے. ان مصیبتوں کے باوجود نہیں، بعد آئے پھر تو بالکل ہی بنا لیتے کہ یہ خدا ہی تھے تو تبھی انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. وَلَمَا عُرِفَ فَضْلُ الصَّبْرِ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحْنِ وَالِاخْتِبَارِ. اور نہ ان کے صبر اور ان کے امتحان کا پتہ چلتا کہ مصیبت آنے پر انہیں کیا صبر کر کے دکھایا. وَلَٰكِنَّ جَعَلَ أَحْوَالَهُمْ فِي ذَٰلِكَ كَأَحْوَالِ غَيْرِهِمْ. اللہ نے جیسے دوسری مخلوق کا حال کیا ہے یہی حال ان کا کیا، کبھی جیتے کبھی ہارے. لِيَكُونُوا فِي حَالِ الْمِحْنَةِ وَالْبَلْوَىٰ صَابِرِينَ، کہ تکلیفیں آئیں تو صبر کریں. وفی حال العافیت والظہور علی اعداء شاکرین، اور جب تندرستی اور غلبہ ہو تو شکر گزار. ایک موقع پر صبر، ایک موقع پر شکر. وَيَكُونُوا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ مُتَوَاضِعِينَ غَيْرَ شَامِخِينَ وَلَا مُتَكَبِّرِينَ. ہر حال میں اللہ کے سامنے جھک کر رہیں، نہ اکڑیں اور نہ تکبر کریں. نبی اور امام وَلِيَعْلَمَ الْعِبَادُ أَنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَٰهًا هُوَ خَالِقُهُمْ وَمُدَبِّرُهُمْ. اور لوگ یہ جان لیں کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا ان سے اوپر ہے. ان کا بھی ایک الہ ہے جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ان کا فَيَعْبُدُوا وَيُطِيعُوا رُسُلَهُ. نتیجہ یہ نکلے کہ بعض لوگ اللہ کی کریں
اطاعت رسول اور امام کی کریں، ان کی اطاعت کریں، حکم مانے، پوجا نہیں، پوجا صرف خدا کی. وَتَكُونُ حُجَّةُ اللَّهِ ثَابِتَةً عَلَىٰ مَن تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِيهِمْ وَادَّعَىٰ لَهُمُ الرُّبُوبِيَّةَ. اور جو بعد میں بکے کہ امام کے سب کے پاس ہی آپ پہ اختیار تھا، پھر کیا اختیار تھا، سر ریزے پر چڑھ گیا، بہنیں بازاروں میں کما دیجیے. شرم کرو، جان بوجھ کر یہ کروایا خود مجرم. جیسے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں امام لکھتے ہیں شہید ثالث مدارس المومنین نے پوچھا کہ امام نے جب زہر پیا تو آپ کو پتا تھا؟ سوچا بھی کرے، آپ کہتے ہیں ہمارے مذہب کی بنیاد عقل پر عقل چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ امام حسن کو جب زہر دیا پتا تھا. اب وہ کیا پتا تھا تو وہ کہتا خودکشی کی، کیوں پیا؟ بیوی نے دیا تو نہ کھاتے. امام نے صاف فرمایا کہ دعائی خدا کی امام ہر وقت نہیں جانتا. ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے میں راضی نہیں کر سکتا آپ، کیا نہیں ہر وقت نہیں جانتا. جب اللہ اس کو بتلاتا ہے جانتا ہے، جب نہیں بتلاتا نہیں جانتا. اس وقت آپ کو نہیں بتلایا، اس کے سوا حل ہی کوئی نہیں، ورنہ خودکشی ماننی پڑے گی کہ کھانے میں زہر دیا تھا کیوں کھایا تھا. تو فرمایا اس لیے حجت پوری ہو جائے کہ لوگ مانیں کہ حد سے نہیں بڑھنا، نہ خدائی ان کے لیے مانی. او آندا وخالفا وسا جہدا بماتت بالانبیاء والرسل. تو جس نے انکار کرنا ہو پھر انکار کرے تو جہنم میں جائے. ولی یہلک من ہلاک بینہ ویحیی من حی بینہ. جو زندہ رہے دلیل سے رہے، جو ہلاک ہو وہ دلیل سے. یہ 2-3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ سارا دار و مدار جو ہے نا بےہودہ عقیدوں کا روایتوں پر. روایتوں کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے اس وقت ہی کہا کہ یہ ہمارے اور ہمارے باپ دادوں کے ناموں پر لوگ جعلی بنا رہے ہیں. ہم خدا نہیں ہیں، نہ خدائی میں ہمارا کوئی دخل ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں، وہ کرتا. سفارش اور دعا ٹھیک، دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا اللہ کے رسول کریں، امام کریں، اللہ قبول کرے، وہ بادشاہ. مگر وہاں بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر بات اللہ قبول کرے. کئی موقع پر جواب مل جاتا کہ نہیں قبول. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو میرے ماننے والے وہ تو ہے ہی، جو نافرمان ہیں ان کو بخشا. اللہ کہتا کیوں؟ جو لوگ میرے تیرے نہیں حکم مانے کیوں بخشوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جواب مل گیا کہ نہیں، یہ تو کہتا کہ جو مجھ پر ایمان لائے وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے انکار کیا اللہ نے کہا نہیں، مشرک کوئی بخشے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کے انڈر پریشر نہیں ہے. دعا قبول کرنا نہ قبول کرنا وہ سب سے بڑے علم والا ہے، وہ جانتا ہے کون بات مناسب ہے کون نہیں. آخر میں 2 آیتوں کا ترجمہ کر کے توحید کا موضوع میں ختم کرتا ہوں. سوال کی پھر دعوت دوں گا، کھلے دل سے کریں، میں بھی فراخ دلی سے سامنے آپ کے سوالوں کا کروں گا. مگر آپ یہ توقع مجھ سے نہ رکھیں کہ میں حدیث ہوں یا شیعہ ہوں یا بریلویوں خوش کروں، یہ میری فطر نہیں. میں وہی کہوں گا، یہی ارادہ، 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. حق کہنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کہنا ہے. روایتیں آپ جتنی لائیں گے ایک ایک کا پوسٹ مارٹم کر دوں گا کہ خود اپنی کتابیں دیکھ لو، اس کے راوی جھوٹے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ سورہ سبا ہے، یہاں سے ایک آیت پڑھوں گا. یہ توحید پر سمجھنے بالکل ایسی جامع ترین. اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا جن کے بارے میں تم نے فرض کر لیا کہ یہ بھی دعائیں سنتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، پکارو ان کو، کرو ان سے دعائیں اور بلاؤ ان کو. اللہ نے 4 شکیں بیان کر دی ہیں. کیسی لاجک ہے قرآن میں، منطق. 4 چیزوں سے باہر جا نہیں سکتا. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود مالک اس چیز کا. آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں تنہا مالک ہوں، بالاستقلال مجھے اس کی ملکیت، دوسرے کا کوئی دخل نہیں، میں دے سکتا. فرمایا زمینوں اور آسمانوں میں ایک ذرہ کا بھی کوئی مالک نہیں. یہ قرآن سمجھے جائیں، کس لیے پکارو گے، کہاں سے دیں گے؟ ایک ذرے کے مالک نہیں. اور رہ گیا کہ تنہا مالک نہیں، حصہ دار ہے. آگے اس کا رد کیا، وما لہم فیہما من شرک. اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے. اس نے تنہا بنایا، کہاں سے آ گیا حصے دار؟ اب اس کے بعد بہ کے مالک بھی نہیں، حصہ دار بھی نہیں، مگر یہ اس کے پشت پناہ ہے. ان کے سہارے سے صدر حکومت چلا رہا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے کہ ان کی نہ مانی یہ لیگ ساتھ چھوڑ گئی، تختہ اٹھ جائے گا. مددگاروں کا ڈر ہوتا، ناراض نہ، اس کا بھی رد کیا. اللہ اکبر. قرآن ہے. وما لہو منہم من ظہیر. نہ خود مالک ہیں، نہ ملکیت میں حصے دار ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا پشت پناہ ہے کہ ان کے سہارے سے اس کی حکومت قائم ہے کہ فلاں حضرت ناراض ہو جائے، تختہ اٹھ جائے. نہیں، فلاں موتا آ جائیں کہ اللہ کو خوش رکھیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. آخری بات رہ گئی کہ سفارش کریں. مالک نہیں، حصہ دار نہیں،
نہ اللہ تعالیٰ کو ان کی امداد کی ضرورت، مگر پیارے ہیں، سفارش کرے تو اللہ مانے۔ اللہ نے اس شک کو مانا، اس کو بالکل تسلیم کیا، مگر شرط بہت لگا دی۔ فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن اللہ، کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا۔ اللہ، یہ مانا بھی نہ اگر کہ یہ دعا کر سکتے ہیں سفارش، فرمایا فائدہ تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود حکم دے گا اور اجازت دے گا۔ اگر اس نے روک دیا نا کہ رسول اس کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے، کوئی پیغمبر زبان نہیں کھولے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن الرحمن، صفیں باندھے کھڑے ہوں گے نبی ولی فرشتے قیامت کے، اللہ فرماتا بولیں گے بھی نہیں، الا من اذن الرحمن، سمائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے۔ وقال ثواب، اور بات بھی ٹھیک کہیں گے کہ اللہ ہے مجرم، معاف فرما دے، اللہ کی مرضی ہوگی۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کے لیے پسند کرے گا مان لے گا، جس کے لیے کہے گا نہیں یعلم ما بین ایدیہم، میں ان کا آگا پیچھا جانتا ہوں، تم نہیں پورا جانتے، میں نہیں اس کو بخشوں۔ یہ چوتھی شک بھی جو ہوتی ہے نا سورہ سبا کی یاد نکال لینا کہ حصہ دار مالک تو ہے کوئی، مالک کے ساتھ حصہ دار بھی نہیں، نہ مالک ان کی امداد کا محتاج ہے۔ آخری بات تھی کہ منت سماجت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، فرمایا یہ ٹھیک ہے، بندوں کا حق ہے، امام و نبی و یا عام لوگ اللہ سے التجا کر سکتے ہیں، مگر اللہ لمن اذن اللہ، یہ بھی نفع اس صورت میں دے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ آپ یقین جانیں توحید کا نقطہ میں نے مولانا سے سنا تھا، عرب نے یاجری مولانا سے پوچھا کہ جب کسی امام کی قبر پر جائے، انہوں نے کہا رسول کی قبر پہ جاؤ تو دینے کے لیے جاؤ، لینے کے لیے نہیں جاؤ۔ مولانا محمد صاحب بالکل توحید کی جان ہے، یہی آپ لوگ ہضم نہیں کرتے، فرمایا لینے نہیں جانا کہ ہمیں یہ دے، شرک ہو جائے، دینے جانا کہ ان کے لیے درود پڑھنا، ان کے لیے دعائیں کرنی، مانگنا نہیں۔ اور آپ ایک روایت نہیں دکھا سکتے ائمہ اہل بیت سے کہ حضور کے روضہ پر یا کسی جگہ جا کر کہ امام ہمیں دے، سواری دعا کا تک نہیں کہا، جھوٹی بات نہیں، ڈالی چھوڑیں، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان پر رحمت کرے، درود و سلام بھیجے۔ تو اللہ نے کہا کہ اجازت سے سفارش ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا اور ان لوگوں کے لیے نفع دے گی جن کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ تو یہ چوتھی شک ہے کہ نہ کوئی مال کے مستقل ہے، نہ اس کے ساتھ شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی پشت پناہی کا محتاج ہے، کوئی ڈرتا ہو کسی بات۔ ہاں سفارش لوگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سفارش نفع دے گی، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ نے پابندیاں لگا دی کہ ایسا کام کرنے والے تو بخشے نہیں جائیں گے، اپنی کتاب میں اعلان کر دیا کہ مشرک نہیں بخشے جائیں گے۔ گناہ گاروں کے لیے گنجائش رکھی کہ اگر انہوں نے کوئی منت سماج کی، توبہ کی، نیک لوگوں کا دامن پکڑا اور انہوں نے اس دن شفقت فرما کے اللہ سے دعا کی تو اللہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ مگر یہاں ایک بات جو علم کی ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم کہنا اللہ کو کسی کے کہنے پر کوئی بات سوجی، پہلے نہیں وہ کرنا چاہتا تھا، ہم نے دعا کی تو اللہ نے کی یا نبی نے کی، تو یہ بھی بات دین کے بالکل خلاف، اللہ کے علم ازلی ہے، وہ پہلے جانتا کہ اس کو میں نے بخشنا یا نہیں بخشنا۔ اس لیے یہاں معاملہ الٹ ہے، ہمارے یہاں کی سفارش کی اور حاکم ادھر مائل ہو گیا، یہاں کہ اللہ بخشنا چاہتا، بندے کے دل میں ڈال دیا کہ اس لیے سفارش کرو۔ اللہ کا کوئی ارادہ متجدد نہیں ہے کہ نئی بات اس کو سوچے، اللہ نہ ہوا پھر تو بدلنے والی چیز ہو گیا، وہ پہلے جانتا کہ اس کو بخشنا ہے، اس آدمی کو شفا دینی ہے، ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیا کہ یہ دعا دا، یہ نہ کہو کہ اس نے دعائی دی تو اللہ کو سوجا کب اس کو شفا دے، نہیں، اللہ شفا دینا چاہتا تھا تو اس حکیم اور طبیب کو سمجھا دیا کہ یہ کام کر، اس کی بھی عزت بن گئی، ہوا وہی جو اللہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے امام علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا، ہمارے وہ فوت ہو گئے احسان علی ظہیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ کافی میں باب ہے بدا کا کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہو جاتا۔ اب اس کی تشریح کی کہ شیعوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ جاہل ہے، وہ پہلے نہیں جانتا، بعد میں اس کو سوچ دیا کہ یہ کر رہا جی۔ میں نے کہا یار ظلم کی بھی حد ہوتی، اسی باب میں تو بے شمار رہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کیا اللہ کو کوئی ایسی بات سوچتی ہے جو پہلے نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا جو یہ کہے گا کافر ہے، اللہ سب کو پہلے سے جانتا، بدلتا بھی ہے، پہلے ہی لکھا ہوا کہ بدلنا، صدقہ کرے گا بدلیں گے، وہ پہلے لکھا ہے، در تقدیر باشد، نئی نہیں سوجی، خود علم میں ہی ہے۔ مگر یہ بات انہیں سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہیں کہ اللہ کا علم محیط ہے، عدلی ہے، کوئی باتیں نئی نہیں اس کو سوچتی، سب پہلے سے ہیں۔ اس لیے یہاں ہم دعا کریں، علاج معالجے کریں، صدقہ خیرات کریں، وہاں انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ سفارش کریں۔ بات یہی ہے کہ للہ شفاعت جمیہ، پردہ ہی ہے، ورنہ شفاعت اصل میں اللہ ہی خود اللہ کے سامنے کر رہا، اس کا اپنا ارادہ ہے بخشنے کا، اس کے دل میں اس نے ڈال دیا۔ ورنہ دنیا والی سفارش ہے کہ حاکم نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی سجن بلی گیا اور اس نے کہا وہ ادھر پھر کیا، توبہ،
یہ تو خدا متغیر اور بدلنے والا ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ توحید ہے جو اللہ نے سورہ سبا کی اس آیت میں بیان کی کہ نہ تو کوئی مال کے مستقل ہے کہ کسی کی اپنی چیزوں دے دے، نہ حصہ دار ہے کہ وہ دے دے، نہ اللہ تعالیٰ کا وہ حمایتی اور مددگار ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے ورنہ ناراض ہو جائے گا، سلطنت جاتی۔ صرف ایک بات ہے کہ سفارش کر سکتے ہیں، دعا اور التجا کر سکتے ہیں، وہ جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، راضی ہوگا، ان کو اجازت دے گا، قبول کرے گا، اس کا انکار نہیں، یہ ٹھیک ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ اتنے بڑے تھے مگر فتاوی بھرکی ہم دیکھتے ہیں سفارش خود جو ہے اس کا مبنا محتاجی، سفارش وہی کرتا جو محتاج ہوتا، محتاج نہ ہوتا خود نہ کر دیتا۔ سفارش تو خود بتا رہی ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، حاکم مختار سے کہہ رہا جس کے اختیار میں اس کو وہ اکرام کے طور پر اس کی شان بڑھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا حاکم کا پیارا اس کی عزت رکھتا، وہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ سب کو اس کے بس میں، پھر سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ دعا اور سفارش تو خود اعلان کر رہی ہے یہ محتاج ہے، مگر لوگ جب توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، شرک کے گڑھ میں گر جاتے ہیں اور باتیں وہی سننا چاہتے ہیں جو من پسند ہیں، تو پھر وہ جو علاج کرنے والے وہ بھی وہی پلا دیتے ہیں، جو دوائی یہ پینا چاہتے ہیں وہ علاج نہیں ہوتا، مرض میں بڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں اور میرے خیال میں مولانا جو محتوب ہے یہ کام نہیں ایسے ہم کر سکتے کہ عوام کی خواہش کے مطابق ہم ان کو بتائیں، ہم تو وہ بتائیں گے بھائی اللہ توفیق دے، غلطی ہو سکتی سمجھنے میں، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، جو اس کے اولیاء اور نیک لوگوں کو پسند ہے، اور ہماری یہ دعوت اور دعا بھی آپ لوگوں سے یہی ہے، التجا بھی یہ ہے کہ آپ ہر معاملہ میں جو یقینی اور قطعی دلائل ہیں یا قرآن مجید ہے یا متواتر حدیث ہیں ان سے عقیدہ توحید کو لیں۔ کتنا خطرہ ہے کہ زہر کھا لیا اگر شرک کا، جنت حرام ہے، اللہ نے اس کے لیے بخشی کی ضرورت ہی نہیں رکھی، وہ جھوٹی روایتوں سے حل ہوگا کہ کوئی قصہ سنا دیا کسی ذاکر نے اور اسے دین بنا لیا۔ اللہ کے لیے اس مسئلہ کی نزاکت کو سمجھیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں کہ وضو نماز کی بات ہے، یہ تو دین کی جڑ ہے کہ توحید میں خلل ہو گیا معافی نہیں ملے گی، اس لیے اس میں ذرا تساہل نہ کریں، نہ کوئی رعایت کریں، پکی بات جو بھی بات کرے اس کو کہا یار یہ روایت نکالنا اور اس کے راوی بتا کہ کون ہے بیان کرنے والے، سچے اور معتبر لوگ ہیں جھوٹوں نے کری۔ امام رضا علیہ السلام کی کتنی روایتیں آپ کے سامنے پڑھی، انہوں نے کہا میرے اور میرے باپ دادوں کا نام لے کر کتنی لوگوں نے جعلی بنا دی، رسول اللہ کے نام پر جعلی کر لی، اللہ کا نام مانو، اللہ کی کتاب سے دیکھا کرو، یہ معیار آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں میرے ہی اور میرے خیر مکرم محمد حسین صاحب کی محنت جو ہے نا وہ برابر ہوئی۔ ہم ادنا خادم اللہ کے دین کے کچھ نہیں آپ سے چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد علم اور بصیرت پر ہونی چاہیے، سنی سنائی باتوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، آمین یا رب العالمین۔